اورحان سیریز کے بارے میں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کی آنے والے کسی ٹریلر پر بات کریں گے، اور اس کے علاوہ اس سیریز کے حوالے سے کچھ اہم خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ اور ناظرین کرام، مزے کی بات تو یہ ہے کہ محمد بزدار ایک کے بعد ایک تاریخی کردار اس سیریز میں انٹری کر رہے ہیں، تو وہ تاریخی کردار کون ہوگا اس بارے میں جانیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، کارلوس اورحان پہلی قسط اب تک 5 ملین ویوز پورے کر چکی ہے، اور اگر میں پہلے ترکی کے حوالے سے بات کروں تو ترکی کے ڈرامہ کریکٹر اور جرنلسٹ وغیرہ نے تو اس کی پہلی قسط کی حد تعریف بھی کی ہے، اور پچھلے ہفتوں کی طرح اس ہفتے بھی مرد یاسوغلو ترکی کے سوشل میڈیا پر نمبر پر بن رہا اور ٹک آف ڈاؤن بنا رہا۔ لیکن یہاں آپ لوگوں کی انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت دکھ بھی ہوگا کہ مرد یاسوغلو اپنے اورحان کے کردار کے بارے میں سپر ایکسائٹڈ تھا، اور ہم نے دیکھا کہ محنت بھی کی ہے۔ لیکن پہلی گفٹ جب ریلیز ہوئی تو بالا اور عثمان کے فینس کی طرف سے کارلوس اورحان، ATV اور محمد بزدار وغیرہ کے انسٹاگرام اکاؤنٹس پر نیگیٹو کمنٹس برمار کی گئی۔ دونوں اکاؤنٹس کے ایڈمن وہ کمنٹ ڈیلیٹ کر رہے تھے اور صرف انہیں کمنٹ کو باقی رکھ رہے تھے جن میں تعریف یا اچھی ایموجیز وغیرہ ہو۔ تو میں یہی کہوں گی کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ صرف اپنی پسند کے اداکار نہ ہونے پر اتنے لوگوں کی محنت کو سخت محنت ڈسٹنگ اور بالکل بھی لاجیکل نہیں ہے، اور جبکہ یہ معاملہ نیلوفر خاتون والے اداکار یعنی منحوس سفارت کے معاملے میں چل رہا ہے، اور مرد کے ساتھ ساتھ محسن مرابطہ بھی یہ رویہ ڈیزرو نہیں کرتی، اور یہ ایک ملک میں کام کر رہی ہے جس میں ہی نہیں، اور جب سے اس بیچاری کا نام اناؤنس ہوا ہے تو جو بھی وہ کرتی ہے اس پر نیگیٹو کمنٹس کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ لیکن عرب ویوز کی طرف سے محسن مکمل سپورٹ مل رہی ہے، کیونکہ ایک اس کی وجہ محسن عرب ہونا اور ترک فینس کی طرف سے اس کے خلاف مسلسل کیا گیا منفی پروپیگنڈا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ویسے بھی عرب اور ترکوں کے آپس میں بہت لگتی ہے، حالانکہ کہیں کوئی کمی بھی اور تو اس سے تمام ٹیم محنت کوالٹی اور میوزیکل اور پرفارمنس نے پوری کر دی ہے۔ اور یہی صورتحال رہی تو کارلوس اورحان نہ صرف اشراف رویے کے فالوورز کو اس تاریخی سیریز کی طرف لے آئے گی، بلکہ ان ناراض فینس کو بھی جو کارلوس عثمان کی سیریز 3 کے بعد نان سینسن کی کہانی کی وجہ سے سیریز کو فالو نہیں کر رہے تھے۔ اور آنے والے ایپیسوڈ ٹریلرز کی طرف آئیے تو ایپیسوڈ نمبر 1-2 کی پہلی اناؤنسمنٹ تو آ چکی ہے، جس کے مطابق برسا کی دیواریں پر ناکام حملے کے بعد عثمان بے اور اورحان کے درمیان ٹینشن بڑھے گی، اور عثمان بے اور اورحان کو کمانڈر کی پوسٹ سے ہٹا دیں گے، جبکہ علاؤالدین کو کمانڈر بنا دیا جائے گا، جس پر نیلوفر خاتون کو غصہ آ جائے گا۔ اور فلاویوس تو پہلے ہی عثمان بے سے اپنے باپ جار موزن کی موت کا بدلہ لینے کے لیے بے چین رہا تھا، لیکن اب خان کے ہاتھوں اکتیوس کی ہلاکت سے اس کا انتقام ڈبل ہو جائے گا، اور ان دونوں باپ بیٹوں تو نفرت اس سے اور بڑھ جائے گی۔ آنے والی قسط میں لگتا ہے کہ اورحان بے بحران بے کو بچانے کے لیے کس طرح کے خفیہ طریقے سے برسا میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اورحان کا سامنا فلاویوس سے ہوگا، کیونکہ فلاویوس کا انداز درست ثابت ہوگا کہ بحران بے کو بچانے کے لیے اورحان ضرور آئے گا، جبکہ منگولوں کی دوبارہ انٹری ہونے جا رہی ہے، اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ کی بار کچھ نئے انداز سے ہم منگولوں کو دیکھیں گے، کیونکہ ہم ریپیٹر سیریز میں تنگ آ گئے ہیں۔ مثال کے طور پر کارلوس عثمان کے آخری سیزن میں جو منگول کمانڈر دکھایا گیا تھا وہ پڑھا لکھا تھا اور باقی منگولوں کی طرف خانہ بدوش بھی نہیں لگتا تھا، اس لیے اس کے اور علاوہ درمیان اچھی قابل گفتگو ہوئی۔ منگول کمانڈر کی طرف آنے والے کردار کا نام تیمورتاش ہے، اور یہ بھی ایک تاریخی کردار ہے۔ اس کردار کے آنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے آنے والے الخانی سلطنت اور عثمانیوں کے باہمی تعلقات کے بارے میں اندازہ ہوگا۔ اور یہ بتاتے چلوں کہ 1300 عیسوی میں تیمورتاش نام کے ایک منگول کمانڈر نے اناطولیہ میں خوف و ہراس پھیلا رکھا تھا، اور محمد علی نور اوغلو کو منگول کمانڈر کے طور پر لینا ایک انتہائی اچھا فیصلہ ہے۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ جو نیک محمد علی اوغلو نور نے صلاح الدین ایوبی میں نور الدین زنگی کا کردار ادا کر کے کمائی ہے، اب تک چابر کمول کمانڈر کے بارے میں محمد بزدیگ سیدرز فین سے اسے گالیاں پڑوا کر وہ تمام نیک نامی برابر کر دیں گے۔
تو ناظرین کرام، جہاں یہ کمانڈر جو اس سیریز میں آنے والا ہے وہ ایک تاریخی کردار ہے، تو دوسری طرف میں یہاں درست کے کردار پر تھوڑی ہی کرنا چاہوں گی۔ تو ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ یہ کردار تاریخی ہے یا نہیں، لیکن اس کردار کو جو تفصیل اے ٹی وی نے دی ہے وہ یہ ہے کہ دشمن سردار کا بیٹا ہے اور اس کی حلیمہ سے محبت اور روایتوں کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ وہ گھوڑوں کی بول جانتا ہے اور ہواؤں سے باتیں کرتا ہے۔ وہ نسلاً نسائیوں کا دشمن ہے، مگر اس کی پہچان بہادری ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تفصیل پڑھ کر میں سمجھ رہا ہوں اگر یہ تو پھر بھی ایک تاریخی کردار، کیونکہ اگر یہ دشمن سردار کا بیٹا ہے تو کیا یہ کہیں کراسی عثمانہ سردار کا بیٹا درسن تو نہیں جس کا تاریخ میں ذکر ہے، کیونکہ تاریخ کے مطابق درسن برسا کے محاصرے کے وقت اورہان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ تھا۔ تو کہانی آگے جا کر مزید واضح ہو جائے گی، اور اگر کنفرم ہو گیا کہ یہ درسن راز امارات سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور تاریخی کردار محمد بزدار اس سیزن میں کارا خلیل اور تیمورتاش ساتھ لے آئے ہیں۔ اور ناظرین کرام، اس سیزن کی ایک اور خاص بات علاؤدین کا لاجیکل رول ہے۔ اس کے کریکٹر کو جو نیچر اس کے حساب سے یہ رول بالکل سوٹ کر رہا ہے کہ وہ اس لیے عثمان فوج کا کمانڈر نہیں بننا چاہتا تھا کہ اس عہدے کا کوئی لالچ، بلکہ اس لیے کمانڈر بننا چاہتا ہے کہ اس نے شہنشاہ کی آنکھوں میں عہد کا لالچ اور اورہان سے حسد صاف جھلکا دکھا لیا ہے۔ اس کے علاوہ نہیں چاہتا کہ اتنا اہم عہدہ کسی لالچی اور حاسد کے ہاتھ میں چلا جائے۔ علاؤدین یہ فرمائش اور خان بے کی حفاظت کے لیے۔ اور پچھلی قسط کے آخری سین میں محمد بزدار نے بڑا بہترین کمپوزیشن یہ دکھایا کہ ایک طرف قبیلے کے دیوان میں نئے کمانڈر کے سلیکشن کا فیصلہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف اورہان بازنطینی یونٹ پر حملہ کر کے انہیں تباہ برباد کر رہا ہے، جس کا ہیڈ فلاوس کا بھائی اکتیویوس تھا۔ اس سینیریو کے بارے میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ایک طرف ہمیں اورہان اور اس کے ساتھیوں کی بورسا کے فتح کے مہم کے بارے میں کئی سٹرگل کا معلوم ہوتا ہے، اور دوسری طرف ایسے کردار بھی دیکھنے کو موقع ملتا ہے جو لاجیکل اورہان کے خلاف ہے، اور لیکن سب کو حقیقت معلوم ہو گئی کہ تو اگلی قسط میں ان کا کیا ریئیکشن ہوگا یہ ہم دیکھیں گے۔ اور سینیریو کی یہ مضبوطی اور تورول اور عثمان سیریز کے پرانے سنہرے یاد دلاتی ہے۔ اور زبردست چیز یہ بھی ہے کہ سرداروں کا اب دیوان میں مرکزی کردار اور کردار کے پرفارم کے بارے کا موقع ڈائلاگز کر دیے گئے ہیں۔ یہ بحث بھی کرتے ہیں اور اپنی رائے بھی دیتے ہیں، اور یہاں تک اپنے لوگوں کا محاسبہ بھی کرتے ہیں، چاہے اور اورہان کیوں نہ ہو۔ عثمان سیریز میں ایسا نہیں تھا، اور دیوان کے سردار فالتو سکردار محسوس ہوا کرتے تھے، جبکہ اس سیریز میں سب کی زندگی نارمل۔ عثمان بھی اپنے پوتوں سے کھیل رہے ہیں، اور ہان نیلفوں کی بہترین ہارڈنگ، علاؤدین اور ہان کی بہترین انڈرسٹینڈنگ، لیکن اگر صحیح نہیں ہے تو وہ مالون ہاتون ہے۔ اور اس سیریز کے جیل ویورز کو جب گارڈون ٹروپنگ اکٹھے والے سین سمجھ نہیں آئی تو میں بتاتا چلوں کہ نیلوفر خاتون اور حلیمہ خاتون نے کہا تھا کہ جب گارڈون ٹروپنگ کرنے سے برصف کے فتح کے لیے فوج طاقت میں اضافہ ہوگا، اور ایسا اس لیے کہا گیا کیونکہ ناظرین کرام، جب گارڈوں کا فیصلہ یا ان کے ڈراپنگ میں ہائی لیول نائٹروجن اور نائٹریٹ سلاڈس ہوتے ہیں جنہیں آپ پوٹاشیم نائٹریٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اینڈ ڈراپنگ میں نیوٹریٹ مٹیریل نکال کر یہ دھماکے دار گن پاؤڈر میں استعمال ہوتا ہے، اور اسی لیے یہ انہیں غاروں سے مل سکتا ہے جہاں چمگادڑ رہتے ہیں، اور یہی سے ایسا بنا ہتھیار تیار ہوگا جو جنگ کا توازن بدلنے اور بعد میں برسا کی فتح کا سبب بنے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی میری آج کی